بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد صوم رمضان شهر الله المحرم. وقال في حديث آخر وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما فرض رمضان ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن شاء صامه ومن شاء لم يصم أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس کی آج 3 تاریخ. اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے جس کو ہجری سال کہتے ہیں اور قمری سال کہتے ہیں، اور عیسوی سال جس کو شمسی سال کہتے ہیں جنوری سے شروع ہوتا ہے. جنوری کا مہینہ آتا ہے تو جو دھما چوکڑی مچائی جاتی ہے اور ہیپی نیو ایئر کے نام پہ جو فحاشی بدماشی کی جاتی ہے وہ ہر ایک جانتا ہے، اور اس کی وجہ سے سال چینج ہوا ہے یہ بھی جانتا ہے. لیکن اسلامی سال کب شروع ہوا کب ختم ہوا اکثر نہیں جانتے. یہ تو اب اللہ کا کرم ہے کہ بہت سے نوجوان علماء نے بہت سی جگہوں پہ جہاں محاذ سنبھالنا چاہیے تھا سنبھال رکھا ہے کہ وہ غلط باتیں جو پوسٹ کی جاتی ہیں اور پھیلائی جاتی ہیں بڑی سنجیدگی سے اس کا رد کرتے ہیں اور جو صحیح بات ہوتی ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اسلامی سال ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کی آج 3 تاریخ ہے. یوں تو دنیا ہی اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو سال اور ماہ اور دن یہ تو ظاہر ہے اسی نے تخلیق کیے ہیں اور بنائے ہیں. پھر اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے جیسا چاہے بنائے اور جیسا چاہے کرے، کیونکہ وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کسی کو دم مارنے کی اور پر مارنے کی گنجائش نہیں ہے. ایسے ہی سال کے 12 مہینے اس کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان مہینوں میں سے کوئی مہینہ کسی مہینے سے افضل اور بہتر قرار دیا گیا ہے اور کوئی دن تمام دنوں سے افضل قرار دیا گیا ہے
اور کوئی رات تمام راتوں سے افضل اور بہتر قرار دی گئی ہے، جیسے شب قدر ہے یہ تمام راتوں سے افضل، شروع کے ذی الحجہ کے 10 دن یہ رمضان کے بعد تمام دنوں میں افضل ہیں، ایسے ہی یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اور احترام والے ہیں جو تمام مہینوں سے محترم ہیں اور افضل ہیں، جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ بنایا، جو پیدا کیا، زمین آسمان کو جو کریٹ کیا ہے، اس کی تخلیق کی ہے، اس اعتبار سے اللہ نے سب 12 مہینے بنائے ہیں، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے اور احترام والے ہیں، اسی میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مہینے کے اعتبار سے افضل الصیام بعد صوم رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد پورا مہینہ اگر روزے کی فضیلت کسی مہینے میں ہے تو یہی محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو اسلامی سال کا جس سے آغاز ہوتا ہے، اور اس میں جو 10واں دن خاص طور سے ہے، یعنی 10ویں تاریخ 10واں محرم، یہ خصوصیت سے اہمیت کا حامل ہے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، یہ 10ویں تاریخ کا روزہ مجھے اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اگر کوئی ایک روزہ اس 10ویں تاریخ کو رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ اس دن کی فضیلت ہے، ورنہ پورے مہینے میں اس مہینے میں جو بھی جتنا روزہ رکھ سکے وہ بہتر ہے، کیونکہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کسی مہینے کو حاصل ہے روزے کے اعتبار سے۔ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، تو یہ مہینہ بھی محترم ہے، اس میں بعض دن بھی زیادہ محترم ہیں، یہ فضیلت کیوں ہے، یہ اہمیت کیوں ہے، یہ مقام کیوں ملا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ جس کو چاہے چن لے، جس دن کو چاہے چن لے، جس مقام کو چاہے چن لے، یہ اس کے اوپر ہے، ہم اور آپ یہ سوال نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رسول کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم نے بھی ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، ایک دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے، ایسے ہی دنوں میں دے رکھی ہے، ایسے ہی مہینوں میں دے رکھی ہے، ایسے ہی راتوں کے ایک دوسرے پر کہیں نہ کہیں فضیلت ہے، یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ بعض حضرات جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں شیعت کا غلبہ ہے، جہاں بدعات اور فواحش و منکرات کا غلبہ ہے، انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے اور یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ اس دن کی فضیلت اس لیے ہے کہ اسی دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ 60 ہجری میں پیش آیا ہے، یعنی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی 60 سال سے اوپر گزر چکے ہیں، تب ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اور اس دن کی فضیلت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضرت حسین اس دن میں شہید ہوئے، اس دن میں اس لیے فضیلت آ گئی، بالکل غلط بات ہے۔ یہ جیسے میں یہ آپ سے کہہ دوں کہ دادا جان مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ برد اللہ مضجع کی وفات 10 محرم الحرام کو ہوئی، اس لیے 10 محرم الحرام یہ فضیلت والا ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ بالکل غلط بات ہے۔ پہلے سے فضیلت چلی آ رہی ہے، ہاں اس دن میں کسی کا جانا، اس دن میں کسی کی وفات کا ہونا، اس دن میں کسی کی شہادت کا ہونا، اس دن میں کسی کا اٹھایا جانا، اس دن میں کسی کا آنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایسے دن میں اللہ نے انتخاب فرمایا جو پہلے سے محترم چلا آ رہا ہے، جو پہلے سے معظم چلا آ رہا ہے، جو پہلے سے اہمیت والا ہے، جو پہلے سے فضیلت والا ہے، جس کو پہلے سے تمام دنوں میں فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، ایسے دن میں اللہ نے انہیں شہادت عطا فرمائی، اس لیے مزید شہادت کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے
اس دن کو فضیلت اور فوقیت نہیں حاصل ہوئی ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آپ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، اسی دن میں نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تھا، اسی دن میں ان کی کشتی پہاڑ جودی پر جا کر کے ٹھہری تھی، اور اسی دن میں اور دنیا بھر کے واقعات ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے تاریخی واقعات یہ صحیح ہو تاریخی اعتبار سے، لیکن کوئی اصل اور بنیاد ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ حتمی طور سے یہ بات بیان کی جائے کہ واقعتاً یہ واقعات اس دن میں ہوئے تھے۔ ہاں ایک واقعہ جو روایت کے اعتبار سے بالکل صحیح، بخاری شریف میں بھی، مسلم شریف میں بھی، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی، قرآن کے اشارے سے بھی جو ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اور دوسرے صحابہ کرام کی روایت میں بھی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى اليہود تصوم یوم عاشوراء، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں، اس دن کا روزہ وہ بھی رکھ رہے ہیں، یہودی ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے، اس زمانے کے اعتبار سے وہ آج بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے ان سے یہ سوال کیا، اس دن میں آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اس دن کا انتخاب کیے ہوئے ہیں، اس دن کو چنے ہوئے ہیں روزہ کے لیے؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوهم، یہ ایک اچھا دن ہے، یہ ایک اچھا دن اور نیک دن ہے، یہی دن ہے جس میں اللہ نے بنو اسرائیل کو دشمنوں سے نجات عطا کی تھی، جس کا تذکرہ خود اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، جس میں یہ بتلایا گیا کہ حضرت موسیٰ اور ان کے متبعین کو جب تنگ کیا جانے لگا اور زمین تنگ کر دی گئی، جب مصر ان کے اوپر تنگ ہو گیا تو وہاں سے انہیں ہجرت کا حکم دیا گیا اور یہ لوگ نکلے اور راتوں رات خاموشی سے وہاں سے چلے۔ فرعون کو اور اس کے حواریین کو جب پتہ چلا تو پیچھا شروع کیا گیا اور بڑے طمطراق کے ساتھ، بڑے شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلا اور کہنے لگا ان هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، یہ تو معمولی لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت گنے چنے لوگ ہیں، ہمارا جتھا بڑا ہے، ہم مسلح ہیں، پوری طرح سے تیار ہیں، 6 لاکھ کچھ ہزار ان کی تعداد تھی، اور اس کا جو مقدمۃ الجیش جو اگلا حصہ تھا وہ 8 لاکھ سے اوپر تھا، باقی پوری تعداد کروڑوں سے تجاوز کر رہی تھی۔ اب کوئی ظاہر ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا تھا، اس میں کوئی ہو نہیں سکتا تھا مقابلہ، تو یہ پیچھا کرتے ہوئے چلا اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ نکلا اور کہنے لگا تو ابھی تو ان کو ہم پکڑ کر کے ختم کر دیں گے اور کام ان کا تمام کر دیا جائے گا۔ اب آگے دریا ہے، دریا موجے مار رہا ہے، پیچھے لشکر جرار ہے، لیکن ایسے وقت میں جب پوری قوم چلا رہی ہے یہ موسیٰ الا لمدرکون، اے موسیٰ اب ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پورے ثبات قدمی کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ، پوری پامردی کے ساتھ یہ جواب دیتے ہیں، پورے عزم اور استقلال کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، اور ایک نبی کا ایسا ہی یقین ہوتا ہے اور امتی کو بھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم نہیں پکڑے جائیں گے، ہماری گرفتاری نہیں ہوگی، رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ عطا فرمائے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے دریا پہ لاٹھی مارنے کا حکم دیا جاتا ہے، 12 راستے بنتے ہیں۔ فاوحینا الی موسیٰ ان یضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، راستے بنتے ہیں اور سارا لشکر نکلتا ہے، پھر فرعونی پیچھے سے آتے ہیں اور انہیں بھی اشارہ دیا جاتا ہے اور وہ بھی کودتے ہیں، موجوں کو ملایا جاتا ہے، کام تمام کیا جاتا ہے، لمحوں میں بکھر جاتا ہے۔ صدیوں کا تکبر، فرعون کی موسیٰ پہ حکومت نہیں چلتی۔ اللہ فرماتا ہے فغشیہم من الیم ما غشیہم وأضل فرعون قومه وما هدى وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے
फिरौनियों को भेजा, वहां पे करीब पहुंचाया, फिर हमने उतारा, फिर हमने उन्हें डुबोया और डुबो करके तबाह किया और तबाह करके खत्म किया। किसी का जत्था कितना ही हो, किसी का लश्कर कितना ही हो, किसी की ताकत कितनी हो, किसी की कुव्वत कितनी हो, बहरहाल वो है रब के नीचे। मेरा रब सबसे बड़ी ताकत वाला, सबसे बड़ी कुदरत वाला, सबसे बड़ा पावरफुल है, सबसे बड़ी कुदरत वाला है। लेकिन गैर समझे ना समझे, हम भी आज समझना छोड़ दिए हैं। एक शायर ने कहा है, एक शायरा ने कहा और बिल्कुल बजा कहा, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जाले की वो चादर तान देता है। जैसा कि गारे सोर में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए जाला ताना गया था। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जाले की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राहत दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। ये उसकी कुदरत है, ये उसकी ताकत है। हजरत मूसा ने पूरे इत्मीनान से फरमाया, नतीजा ये निकला सब निकल गए और इनको डुबो करके खत्म किया गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात बतलाई गई, आका ने क्या फरमाया, नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, हम तुम्हारे मुकाबले में हजरत मूसा के ज्यादा करीब हैं, हमें ये रोजा रखना चाहिए। आका ने रोजा रखा और रखना ही शुरू किया। और यही नहीं बल्कि जब आप मक्का में थे तब भी ये रोजा रखते थे। अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि कुरैश ज़माने जाहिलियत में आशूरा का रोजा रखते थे, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखते थे। जब आप मदीना पहुंचे हैं तो इसकी फर्जियत खत्म कर दी गई, रमज़ानुल मुबारक फर्ज कर दिया गया और ये रोजा की फर्जियत साबित कर दी गई। लेकिन आज भी ये मुस्तहब है, आज भी इसका इस्तेहबाब बाकी है। जो चाहे रखे और ना रखे, लेकिन सवाब रखने वाले को मिलेगा। और क्या सवाब है, एक रोजा अगर कोई 10 मुहर्रम को रखता है तो फिर उसके साल भर के पिछले गुनाह माफ होते हैं। एक रोजा कोई मुश्किल तो नहीं है, एक रोजा कोई बड़ा काम तो नहीं है। 10-12 घंटे भूखे रखना कोई मुश्किल तो नहीं है। सुबह सहरी करके शाम को खाना है, सिर्फ खाने का निजाम बदलना होता है बस। बाकी खाते में उससे कहीं ज्यादा हैं जो आम दिनों में खाते हैं, रमजान में उससे कहीं ज्यादा खाते हैं और रोजा रखने के बाद भी उससे कहीं ज्यादा उमूमन खाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा टाइम चेंज करना होता है। एक रोजे की ये फजीलत है और एक रोजे की अहमियत है। अलबत्ता इतनी बात है, जब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बतलाया गया कि यहूद भी रखते हैं हम भी रखते हैं, उनके साथ मुशाबहत हो जाती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर आइंदा साल में जिंदा रहा, लइन बक़ीतु इला क़ाबिलिन ला सूमन अत्तासिआ, मैं एक रोजा 9 और रखूंगा, 9, 10 या 10, 11 2 रोजे कर लूंगा। फलम यातुल आमिल मुक़बिल हत्ता तूफ़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइंदा साल आया नहीं, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। लेकिन चूंकि आपने इरादा फरमाया था, इसलिए उलमा यही लिखते हैं, फुक़हा किराम यही लिखते हैं, एक रोजा और मिला लेना ये बेहतर है। 9, 10 या 10, 11 जुमेरात और जुमा या जुमा और शनीचर, यही टाइम पड़ रहा है। 2 रोजा रखने से कोई हमारी मौत नहीं आ जाएगी, 2 रोजा रखने से कोई हमारे काम नहीं हो जाएंगे, 2 रोजा रखने से बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ नहीं हो जाएगी, बल्कि फिटनेस और बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए एक रोजा और बढ़ा लिया जाए। अगर कोई एक रखता है तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक मिला लेना बेहतर है। इस जमाने में तो कोई मुशाबहत भी नहीं रह गई है, यहूदी कहाँ हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं, अक्सरियत तो अपने मजहब ही के बागी हैं, फिर वो मुशाबहत कोई बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन चूंकि आपने इरादा फरमाया था, इसीलिए फुक़हा किराम ने लिखा है ये सुन्नत इरादी है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया था, पूरा नहीं कर सके, बाद में सहाबा किराम, ताबीन, तबे ताबीन ये हमेशा रखते रहे। इसलिए एक रोजा और मिलाना चाहिए। थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है, खास तौर से अपने नौजवानों से कहता हूँ, गौर करने का मकाम है। इबादत की जा रही है, कोई और काम नहीं है, लेकिन उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों की मुशाबहत को जर्रा बराबर बर्दाश्त नहीं किया और फरमाया कि एक रोजा और हम बढ़ा देंगे। आज हमारी हालत यह है कि हम गैरों को गाली भी देते हैं, हम उन्हें दिन रात बुला भला भी कहते हैं, हम अमेरिका और यूरोप को दिन रात गाली भी देते हैं कि वो हमारी तबाही का जरिया है और दिन रात हमें खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हालत यह है, अपनी नशिस्त में, अपनी रफ्तार में, अपने गुफ्तार में, वज़ाक़ता में, अपने लिबास में, फैशन के नाम में जोकर बनने में, तमाम चीजों में हम गैरों की नक्काली करते हैं और दिन रात उन्हीं को बुरा भला कहते
کرتے ہیں، جبکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نہیں نہ معلوم کتنی جگہ فرمایا خالف المشرکین خالف الیہود والنصارى من تشبہ بقوم فهو منهم۔ اس لیے مسلمانوں کا رہنے کا طرز، لباس کا انداز، وضع اور قطع، ہر چیز غیروں سے ممتاز ہونی چاہیے۔ پتہ چلے کہ کسی دین و مذہب کو فالو کرنے والا ہے، پتہ چلے کہ کسی مذہب کو ماننے والا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم نے مغرب اور یورپ سے فیشن کے نام پہ جوکری سیکھی، اریانیت سیکھی، بدماشی سیکھی، ننگا پن سیکھا اور نہ معلوم کتنے خرافات سیکھ لی، لیکن ہم نے اچھی چیزوں کو نہیں لیا۔ وہ تو ایک منٹ میں نہ معلوم کتنے میزائل اور کلسٹر بم بناتے ہیں، وہ ایک منٹ میں نہ معلوم ہمیں ختم کرنے کے لیے کتنے راکٹ ایجاد کرتے ہیں، وہ ایک منٹ میں اربوں اور خربوں روپیہ یہودیوں کو بچانے کے لیے تیار کرتے ہیں، وہ ایک منٹ میں ہماری اور آپ کی آبادی کو تباہ کرنے کے پورے کگار پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ اپنا نظام جب چاہتے ہیں چلاتے ہیں، پوری بازار نہیں پوری دنیا بند کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کھولتے ہیں۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ خالی خرافات ہم سیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوانوں کی شکلیں دیکھ کر کے کبھی کبھی متلی آنے لگتی ہے، ادھر سے بال چھلا ہوا ہے، ادھر سے چمگڈون نوچے ہوئے ہیں، ادھر سے جوکر بنے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے ادھر سے صدقہ نکل گیا ہے، ادھر سے زکات نکلی ہوئی ہے، پینٹ بوشرٹ پہنے ہوئے ہیں تو ادھر سے پھٹا ہوا ہے، ادھر سے چیرا ہوا ہے، اس پینٹ میں اور اس لباس میں نماز بھی ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ صدر کا حصہ کھلا رہتا ہے، اس لیے نماز نہیں ہونے والی ہے۔ وہی پہن کر کے مسجد میں بھی چلے آتے ہیں۔ آخر کہاں تک گریں گے؟ آخر فیشن کے نام پہ کہاں تک جائیں گے؟ کیا ہم صرف ننگا پن سیکھیں گے؟ کیا صرف ہم اریانیت سیکھیں گے؟ کیا صرف ہم تباہی کے جو اسباب ہیں اسی کو لے کر کے چلیں گے اور خواب بڑے بڑے دیکھیں گے فیس بک پہ خلافت اسلامیہ کا اور اچھی حکومت کا؟ یہ خواب دیکھنا بند کریں اور عملی دنیا میں قدم رکھیں، انشاءاللہ تب انقلاب آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو 10ویں کے روزے کے بارے میں فرمایا، ایک روزہ یہ سال بھر کے پچھلے گناہ معاف کرتا ہے، دوسرے ایک روزہ اور ملا لینے کی بات کہی، تیسری بات مشابہت سے بچنے کی بات کی، چوتھی بات ایک اور ہے جو ایک بہت ضعیف حدیث ہے لیکن بہرحال بہت سے علماء کے نزدیک ثابت ہے۔ وہ کیا ہے کہ 10ویں محرم میں عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے نوکر چاکر پر، اپنے خادموں پر وسعت سے کام لیا جائے، جس کے جو حیثیت ہو اسی اعتبار سے اچھا کھانا اور پینا تیار کرے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے یہ کھانا پینا شام میں ہے، پہلے اس سے روزہ ہے، اس لیے پہلے روزہ رکھنا ہوگا، پھر اس کے بعد کھانے پینے کی بات آئے گی۔ یہ فضیلت بھی حاصل اس کو بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ثواب اس میں بھی ملے گا۔ ہم خرما وہ ہم ثواب، کھانا پینا بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا، لیکن روزہ پہلے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خرافات ہوتی ہیں خاص طور سے اس مہینے میں، اور کچھ بے غیرت لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا شیعہ کی مجالس میں شرکت کرنا جائز ہے؟ کیا آن لائن ان کی مجالس میں شرکت جائز ہے؟ آپ جیسے بے غیرت ہوں تو کہیں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارے کھانے میں تھوک کر کے دیتے ہیں، وہ ہمارے کھانے میں کچھ نہ کچھ ملا کر کے دیتے ہیں، وہ ہمیں پانی بھی دیں گے نا تو اس میں پیشاب وغیرہ ڈال کر کے دیتے ہیں۔ ان کی مذہبی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہاں بیٹھے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے اور وہ لوگ چھوٹ چاٹ چکے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہم شرکت کر سکتے ہیں؟ بھائی کوئی بے غیرت ہو جائے تو کہیں بھی شرکت کرے، اس میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کی بھیڑ بڑھاتا ہے اس کا شمار اسی میں سے ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ان چند باتوں پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔